بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو بکر مفسر تھے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹھنا ہے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، اس بیٹھنے کو تشبیہ دی گئی کہ گویا وہ مستندین بہا بالخشب المنصوبہ المسند الی الحائط، گویا وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر، ان لکڑیوں کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ فٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ان کے بیٹھنے کا انداز، تکبر، کبر، اجسام اور جسم ان کے ایسے، باتیں ان کی ایسی، اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کا انداز ایسا کأنہم خشب مسندہ، کہ گویا وہ گاڑی ہوئی لکڑیاں ہیں اور ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اور یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بزدلی ان کی، یہ ان کے سارے معاملات اتنے وہ دل کے جو وہ کمزور اور بزدل، کوئی آواز ہے، کوئی چیخ آئے، کوئی بندہ کوئی للکارے تو ڈر جاتے ہیں، یہ ہمیں للکارا جا رہا ہے، یہ آواز ہم پر کسی گئی ہے، ہم پر کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ، جو بھی آواز سنیں، چیخ سنیں، سمجھتے ہیں کہ وہ علیہم، وہ ان پر ہے، ان پر وہ نازل ہونے والی، ان پر اترنے والی ہے۔ یہ ان کی بزدلی، یعنی یہ ساری ان کی کیفیتیں اور ان کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ فما ہم العدو، وہ دشمن ہیں، وہ دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، ان کو برباد کرے، ان پر لعنتیں برسائے۔ انا یؤفکون، انا بمعنی کیف، کہ کیسے یہ حق سے پھیر دیے گئے، حق اتنا واضح کھلم کھلا جس کا انجام جنت ہے، اس حق سے یہ کیسے پھیر دیے گئے۔ تو منافقین کے اوصاف کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1 جو ہے ان کی صحت مند، ان کے جسم، صحت مند ان کی باڈیاں، ان کی رنگت، ان کی جسامت اور قدامت، جس کو دیکھ کر انسان متاثر ہو۔ نمبر 2 ان کی گفتگو، زبان کی فصاحت اور بلاغت، لچھے داری، بندہ اس جادو کی لپیٹ میں آ جائے۔ یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ان باتوں کو قطعاً اہمیت نہ دو، ان باتوں کو قطعاً حق کا معیار نہ قرار دو۔ کوئی شخص اس لیے حق پر نہیں ہے، حق والا نہیں ہے کہ اس کا جسم صحت مند ہے، وہ لچھے دار گفتگو کر سکتا ہے، فصیح و بلیغ باتیں کر سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اس بنا پر بھی وہ قابل قبول نہیں ہے کہ ان میں احتیاط ہو، ہر آواز اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں، یہ تو بزدلی کی علامت ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کس طرح بیٹھتے ہیں؟ ایک کبر کی حالت میں، جو گویا ٹیک لگا کر، مستغنی ہو کر، ان کو ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ صحابہ جب اللہ کے نبی واعظ فرماتے، وہ حدیث بیان فرماتے، ہمتاً گوش ہوتے اور ٹیک نہیں لگاتے تھے، بلکہ بڑی توجہ اور خشوع، رقت قلبی سے اس کو سنا کرتے تھے، اور اس طرح لگتا تھا کأن علی رؤوسہم طیور، کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں، حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ مگر منافقین، ان کے اندر اتنی ایک استغنا کی شان اور اتنا تکبر ان کے اندر، اللہ کے نبی کی مجلس میں اس طرح بیٹھے ہیں جیسے لکڑیوں کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، ان لکڑیوں کو دیواروں میں گاڑا ہوا ہے اور اس پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔